العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. باب ما جاء انہ یصلی الصلوات بوضوء واحد. پچھلا سبق اگر آپ کو یاد ہے اور آپ نے اہتمام سے سنا ہے تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ یہ بات وہاں بتلائی گئی تھی کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے. اسی کا دوسرا رخ یا دوسری تعبیر اس طرح ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں اور کئی وقت کے فرائض پڑھتے رہنا، کئی وقت تک اس وضو سے کام لیتے رہنا کیسا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جمہور کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب تک وضو باقی ہے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. بعض صحابہ سے اور اسی طریقے سے ظاہریہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نئے وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہے. جمہور کا مسلک ہے کہ جب تک وضو باقی ہے اس سے کئی وقت کی اور کئی ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے وضو مطلوب ہے. جدید و قدیم ہونے کی کوئی تفصیل اور تفریق اور اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. البتہ ہر نماز کے لیے نئے وضو کا اہتمام اولا ہوگا، اس لیے کہ وضو کی جو اپنی فضیلتیں ہیں، اس کی روحانیت ہے، نورانیت ہے، اس کی برکات ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی مرتبہ نیا وضو ہوگا برکات اتنی مرتبہ مرتب ہوں گی اور اتنی ہی اس کی روحانیت نورانیت بھی متحقق ہوں گی. اس لیے مسنون تو کہا جا سکتا، مستحب کہا جا سکتا، مطلوب و مندوب کہا جا سکتا، محمود کہا جا سکتا، واجب نہیں کہا جا سکتا. برکات کے حصول کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، فضیلت کے حصول کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ واجب نہیں ہوا کرتا، وہ درجہ وجوب سے نیچے وہ عمل ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں جو بالکل اجماع کے جمہور امت کے مسلک کے لیے موافق دلیل ہے. کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہتمام فرماتے تھے کہ ایک ہی وضو ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لیا کرے، یعنی ہر نماز کے لیے نئے وضو کا آپ اہتمام فرماتے تھے. البتہ صحابہ کرام مثلا حضرت انس نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہم لوگ پڑھ لیا کرتے تھے. البتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے دن آپ نے بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. تو اب بالکل جمہور کا جو مسلک ہے اور جس پر جمہور کا اجماع و اتفاق ہے وہی بات ثابت ہو رہی کہ افضل تو یہ ہے کہ حالات مناسب ہوں، کوئی مانع نہ ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جاوے، اور اگر حالات میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے
تو پھر اس رکاوٹ کی وجہ سے، اس حارج کی وجہ سے پرانے وضو سے بھی نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں، نارمل حالات میں، معتدل حالات میں ہر نماز کے لیے، یعنی ہر فرض کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ ہر وقت کی نماز کے لیے نیا وضو کر لیا جاوے تو یہ زیادہ بہتر ہے، مزاج شریعت کے اور مزاج نبوت سے بالکل قریب ہے۔ تو اولیت کی اور افضلیت کی جو روایات تھیں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جاوے، وہ پچھلے باب میں گزر چکی۔ آج کے اس باب میں وہ روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن سے ایک وضو سے کئی نمازوں کا پڑھنا ثابت ہوگا۔ باب ما جاء انہ یصلی الصلوات بوضوء واحد، ان روایات کا بیان جس میں یہ مضمون وارد ہے کہ آدمی پڑھ سکتا ہے کئی نمازیں ایک وضو سے۔ بہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن علقمة بن مرصد عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن جب مکہ کے فتح کا موقع آیا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ساری نمازیں ایک وضو سے ادا کی ہیں اور خفین پر مسح فرمایا۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا، فلما کان عام الفتح صلی الصلوات کلہا بوضوء واحد ومسح علی خفیہ فقال عمر انک فعلت شیئا لم تکن فعلتہ قال عمدا فعلتہ۔ فتح مکہ کے موقع پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نمازوں کے لیے ایک ہی وضو کو کافی سمجھا، اور ایسا ہوتے عمر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازوں کے لیے ایک ہی وضو کیا، بار بار وضو نہیں فرمایا، اور درمیان میں کہا کہ وضو جب کیا تو پیروں پہ مسح بھی فرمایا تھا، موزوں پر۔ تو حضرت عمر نے پوچھا انک فعلت شیئا لم تکن فعلتہ، آج آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا؟ تو فرمایا عمدا فعلتہ، میں نے قصداً ایسا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور چونکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اس طرح کا ایمرجنسی موقع ہو، ضرورت کا موقع ہو، تو پھر یہی چیز سنت ہے کہ رخصت سے فائدہ اٹھا لیا جاوے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة۔ اوپر والی ہی روایت میں کچھ زیادتی ہے یا کچھ تفصیل ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم، سلیمان ابن بریدہ ناقل ہیں کہ نبی پاک سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ لکل صلاۃ، ورواہ وکیع عن سفیان عن محارب عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ، ورواہ عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ عن سفیان عن محارب بن دثار عن سلیمان بن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ یہ بتایا کہ یہ روایت جو ابھی سلیمان ابن بریدہ سے منقول سنائی گئی، یہ حضرت سلیمان ابن بریدہ نے اپنے والد کے حوالے سے یہ حدیث سنائی تو وہ تو موصول ہوئی، لیکن خود سلیمان ابن بریدہ نے کبھی والد کا حوالہ نقل نہیں کیا تو اس وقت یہ روایت مرسل ہو گئی۔ تو ایک جگہ یہ روایت مرسل آئی ہے اور ایک جگہ یہ روایت یہ موصولاً آئی ہے۔ فرمایا کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے وکیع کی حدیث سے، یعنی سند کے اعتبار سے مرسل والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے، اور اس سے پہلے والی سند اس کے مقابلے میں مفضول ہے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اور عمل اسی پر ہے اہل علم کے نزدیک،
انہ یصلی الصلوات بوضوء واحد ما لم یحدث. محدثین نے اسی پر عمل کیا، اسی پر عمل ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْبَابًا وَإِرَادَةَ الْفَضْلِ. اور بعض حضرات وضو کرنے کے قائل ہیں ہر نماز کے لیے، استحباباً وطلباً للفضل، مستحب کے درجے میں فضیلت حاصل کرنے کے جذبے سے. یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا بعض محدثین کے نزدیک اور فقہا کے نزدیک مطلوب ہے، لیکن درجہ استحباب میں نہ کہ درجہ وجوب میں، اور فضیلت کے حصول کے لیے. اور فضیلت پیچھے یہ بتائی گئی کہ اگر وضو پر وضو کوئی کرتا ہے، یعنی وضو ہے پھر بھی نئی نماز کا وقت آ گیا پھر دوبارہ وضو کرتا ہے، تو وضو پر وضو کرنے کی وجہ سے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے. وَيُرْوَى عَنِ الْإِفْرِيقِ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ علی طہر کتب اللہ لہ بہ 10 حسنات. جس نے وضو کیا وضو پر یعنی پاکی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے، یعنی 10 گنا ثواب لکھتے. وہذا اسناد ضعیف، اور یہ روایت ضعیف ہے، اوپر بھی یہ بات آ چکی، لیکن یہ بھی وضاحت یاد رکھیں کہ یہ روایت افریقی کی ضعیف ہے. افریقی ہونے کی وجہ سے نہیں، کہیں کا بھی کوئی راوی اگر اس میں اوصاف ثقاہت و عدالت موجود ہیں، حفظ و اتقان کی بھی صفات موجود ہیں، تو کسی بھی علاقے کا اور کسی بھی خاندان کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، تو اگر صفات مطلوبہ موجود ہیں پھر وہ ثقہ راوی ہے، اس کی روایت بھی محمود ہوگی. اور اگر صفات مطلوبہ مفقود ہیں تو چاہے کتنی ہی خوبصورت جگہ کا ہو، مدینے کے روات ہوں، مکے کے روات ہوں، بصرہ اور کوفہ کے روات ہوں، کہیں کا بھی کوئی راوی ہو، اگر حفظ و اتقان اور ثقاہت و عدالت کے اعتبار سے جو اوصاف مطلوب ہیں وہ اوصاف و صفات سے وہ راوی عاری ہے، تو جس درجہ وہ عاری اور خالی ہے اس درجہ اس کی روایت کمزور مانی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو اور کسی بھی باپ کا بیٹا ہو اور کسی بھی نسبت کا حامل ہو. تو یہ روایت افریقی سے تو آئی ہے اور ضعیف ہے، لیکن افریقی ہونے کی وجہ سے ضعیف نہیں ہے، وجہ ذوف اس میں موجود ہے، اس لیے وہ روایت ضعیف ہے. وفی الباب عن جابر بن عبداللہ، اس باب میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر بوضوء واحد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی ایک ہی وضو سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی ایک ہی وضو سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی عمل بیان جواز کے لیے بھی فرمایا کرتے تھے تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جاوے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے. تو عام معمولات میں آپ کے تو یہی بات تھی کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے وقت جب آیا ہے تو آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ کر دکھا دیں اور پڑھا کر دکھا دیں، جس سے امت کو یہ سبق مل گیا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.